افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں، اس کڑے امتحان میں یہ قوم اب تک ناکام رہی، جس کا ثبوت آج کے اعداد و شمار میں ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد اب 1,46,000 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ آج بھی 4,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 2,500 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں 60 سے زائد، کے پی میں 30 سے زائد، سندھ میں 22، اسلام آباد میں 3 اور آزاد کشمیر میں 1 شخص اس بیماری کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے۔ 2,500 سے زائد اموات، 1,46,000 سے زائد مریض، گزرنے والے ہر 24 گھنٹوں میں 4,000 کیسز کا اضافہ۔ ہم اکثر یہ بات سنتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے ملک کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کی جاتی رہی ہے تاکہ ہمارا ملک کمزور ہو سکے۔ دشمن نے ہمیشہ یہ چاہا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن ناظرین، آج جو صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی سازش ہے؟ یہ کسی کی سازش نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری بے حسی ہے، ہماری غیر ذمہ داری ہے، ہماری بے احتیاطی ہے۔ ہماری غیر ذمہ داری نے، بے حسی نے، بے احتیاطی نے آج ہمارے ملک کو، ہمارے ملک میں رہنے والوں کو، ہمیں اس حال تک پہنچا دیا۔ برطانیہ کے ایک مشہور کالج نے اپنے حالیہ منصوبے میں پاکستانی قوم کی غیر ذمہ دارانہ کاوشوں کے اعتراف میں تخمینہ دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ اگر اس قوم کی حالت یہی رہی تو اگست 2020 تک پاکستان میں ایک دن میں کم از کم 80,000 اور زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ افراد کورونا وائرس کے باعث زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ملک میں سب سے زیادہ اموات 10 اگست کو ریکارڈ کی جائیں گی، جو کہ 1.5 لاکھ سے بھی زائد ہو سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اس رپورٹ میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہم ان تک پہنچے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا جو رویہ ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے اس بیماری کو لے کر، وہ اب مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہے۔ رپورٹ میں جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا صحیح ہوگا یہ تو وقت اور ہمارا رویہ بتائے گا، لیکن ہمارے رویے کو دیکھ کر جو حکومت نے اندازہ لگایا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کے۔ دیکھیے ذرا، جولائی کے آخر تک یہی نمبر، جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز کی ہے، وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی۔ من گھڑت کہانیاں اس معاشرے کو اس حال تک پہنچانے میں ہر کسی نے اپنا کردار ادا کیا، خاص طور پہ من گھڑت کہانیوں نے، فلاں کی سازش، اس کی سازش، یہ وہ بلا بلا بلا۔ ہم اخلاقی اعتبار سے پستی کی جانب بہت نیچے جا رہے ہیں۔ کورونا کیسز بڑھنے کا سب سے بڑا سبب ہمارا اپنا رویہ ہے۔ جب ملک میں کورونا کا پہلا کیس آیا اور یہ معلوم ہوا کہ ماسک لگا کر اس وبا سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے، تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے۔ جب معلوم ہوا کہ اس وبا کے علاج کے دوران ایک انجیکشن مفید ہوتا ہے، تو مسلمانوں نے وہ انجیکشن مارکیٹ سے غائب کر دیا۔ جب معلوم ہوا کہ سینیٹائزر سے بھی وائرس لگنے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے، سینیٹائزرز ہی مارکیٹ سے ختم ہو گئے۔ جو گولی 10 روپے میں 10 مل جاتی تھی، اسی گولی کی قیمت سینکڑوں میں چلی گئی، کیونکہ وہ بھی کورونا سے لڑنے میں مددگار تھی۔ چینی ذخیرہ کر لی گئی، آٹا مہنگا کر دیا گیا، پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، پورے ملک میں پیٹرول مل ہی نہیں رہا، دنیا پیٹرول پھینک رہی، ہم پیٹرول ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں آج ہماری قوم کے، بحیثیت ایک قوم، اور پھر ہم کرتے ہیں کسی نہ کسی معجزے کا انتظار۔ ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑی خوبی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہالت۔ دنیا جس بیماری سے خوفزدہ ہے، باقاعدہ ڈر رہی ہے، وہ کبھی ہمیں یہودی سازش لگتی ہے، کبھی پیسہ کمانے کا ذریعہ لگتی ہے، کبھی مسلمانوں کے اندر کوئی چپ لگانے کا طریقہ لگتی ہے، کبھی اسلام کے خلاف نیا ہتھیار۔ کوئی اللہ کا ولی نہ احتیاط کرنے کو تیار ہے، نہ اس کی حقیقت ماننے کو تیار ہے۔ اسپتالوں کا رویہ یہ کہ ہر ہاسپٹل اپنے مطابق ٹیسٹ کے پیسے لے رہا ہے، لاکھوں روپے مریضوں سے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ موت چاہے کسی بھی بیماری سے ہو، اس کو کورونا کا مریض اس لیے بنانا ہے کیونکہ لاش پر پیسے لیے جائیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کیا بن چکے ہیں؟ کیا یہ ہے جناح کا پاکستان؟ یہ دین اسلام، اس کے ماننے والوں کا حال یہ ہے۔ مطلب ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ بغیر پڑھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے
ہم من گھڑت کہانی پر ایمان کیسے لے آتے ہیں؟ اور اس دین کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سائنس کا شعبہ ایک وکیل چلا رہا ہے، سرکاری اسپتال چلانے والا ڈاکٹر خود اپنا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا رہا ہے، کوئی صحافت کا امیر اور ایک مولوی کورونا پر لیکچر دے رہے ہیں۔ سنیے ذرا یہ ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کا لیکچر۔ جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا، نقصان نہیں کرے گا۔ تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے۔ مجھے حیرانی ہے اس بات پر کہ ہمارے ملک میں اتنا قیمتی ہیرا موجود ہے جو اسلام سمیت ہر موضوع پر کھل کر گفتگو کر سکتے ہیں، اور اب یہ کرونا وائرس سے متعلق لوگوں کو انتہائی مفید، انتہائی اہم ترین معلومات دے رہی جو کسی ڈاکٹر کو بھی معلوم نہیں ہوں گی۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ بلکہ ڈاکٹر کہہ دینا چاہیے آج ان کو، ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جب انسان سوتا ہے تو کورونا سو جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو کورونا اٹھ جاتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو کورونا بھی مر جاتا ہے۔ یہ تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ آنکھوں دیکھی حقیقت ماننے سے انکاری ہیں، اور ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں وہ باتیں۔ یہ وہ دین ہے جس میں اپنی جان پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس پر عمل کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ خود اپنے دشمن بن چکے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو کم تولنے کو گناہ قرار دیتا ہے، اور اس دین کے ماننے والے آج کم تولنا تو دور، مارکیٹ سے کھانے پینے کی اشیاء ہی غائب کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کئی گنا زیادہ پیسے کما سکیں، اور ساتھ گناہ بھی کما رہے ہیں، شاید اس بات کا ان کو خیال نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن اس کے ماننے والے سرکاری دفاتر یا ہاسپٹل میں بغیر رشوت اور پرچی کے کام تو دور، ہلنا بھی